اس کو آج دیکھنا ہے، کیونکہ ہم تو جو گوروں کا نظام چھوڑا ہوا تھا ہم اسے بھی اکھاڑ اکھاڑ کے کھا چکے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت 22,593 اور پاکستان میں صرف 228 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ حکمرانوں نے سڑکوں پر توجہ دے کے ریلوے کو یتیم کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، جبکہ ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ریلوے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا اس کا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ مواصلات کا نظام جتنا آسان اور برق رفتار ہوگا اسی طرح ملک کی معیشت بھی ترقی کرتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ تقریباً 171 سال پہلے ریلوے نظام بر صغیر میں بچھانا شروع کیا گیا تھا۔ یہ نظام صرف آمد و رفت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے ضروریات کے مطابق مال مویشیوں دیگر اشیاء کی ترسیل کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ پاکستان میں نظام ٹوٹ پھوٹ اور زوال کی عبرتناک داستان سموئے ہوئے ہے۔ یہاں ریلوے پھیلنے کے بجائے دن بدن سکڑتی ہی چلی گئی۔ آزادی کے وقت ہماری ریلوے لائن کی کل لمبائی 8,561 کلومیٹر سے بھی نکلتی ہی ہوئی تھی، اب وہ گھٹ کر صرف 7,791 کلومیٹر تک محدود ہو چکی ہے۔ متعدد لائنیں بند کی جا چکی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین ریلوے لائن جو لنڈی کوتل میں انگریزوں نے ڈالی تھی، اس ٹریک پر آخری ٹرین 2007 میں چلائی گئی، لیکن پشاور سے لنڈی کوتل تک ریلوے ملازم بدستور تنخواہیں ضرور لے رہے ہیں، اور ریلوے لائن اس دوران غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر قسم کے ٹرینوں کی مجموعی تعداد 228 ہے، اور سالانہ صرف 6,50,00,000 مسافر سفر کرتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بھارت میں 22,593 ٹرینیں چلائی جاتی ہیں، جن میں روزانہ 2,50,00,000 سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال میں 6.5 کروڑ اور وہاں روزانہ 2.5 کروڑ مسافر سفر کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کو کس حد تک اپنے ریلوے نظام سے پیار ہے، کیونکہ یہ معیشت کا جو پہیہ ہے اسے انتہائی برق رفتاری سے چلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کا ریلوے نظام ایک انتظامیہ کے زیر کنٹرول چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک مانا جاتا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ریلوے ٹریک میں کئی کلومیٹر اضافہ کیا جاتا ہے اور نئی ٹرین سروس کا آغاز بھی کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ٹرینوں کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے۔ وہاں 10 سال پہلے تک ہر سال 171 ٹرین حادثات ہوتے تھے، لیکن ان کے پھر انقلابی اقدامات انہوں نے اٹھائے اور پھر اس کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹ کر 40 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ انڈین ریلوے نے پچھلے سال 49,000 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل کیا۔ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انڈیا کا ایک روپیہ یعنی کہ ہمارا 1 روپیہ انڈیا کے 30 پیسے کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ریونیو وہ اس سے حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان اس دوران صرف 88 ارب روپے کمائے، اور لیکن مسافروں کو کسی قسم کی بہتر سروس تو وہ کیا فراہم کرتے، جو ٹکٹ کی بنیاد پر جو انہیں بنیادی سروسوں کی فراہمی ہے وہ بھی نقائص سے بھرپور ہے، اس میں بھی وہ پریشان ہی رہتے ہیں مسافر سارے سفر کے دوران۔ پاکستان میں عوامی سہولت کا ہر ادارہ بیڈ گورننس کی وجہ سے تباہی اور بدحالی کا شکار ہے۔ انہی میں سے ایک ریلوے بھی ہے۔ دنیا بھر میں اگر رینکنگ کی بات کی جائے تو پاکستان ریلوے 22ویں نمبر پر آتا ہے، بھارت پہلے اور ہم 22ویں، اور دونوں نے ایک ساتھ بہرحال آزادی حاصل کی تھی گوروں سے۔ اس ملک میں پھیلا ہوا ریلوے ٹریک جو ہے صرف 11,861 کلومیٹر ہے۔ پڑوسی ملک بھارت کا ریلوے نظام دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلوے نظام، جس کا ریلوے ٹریک 93,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم چھوٹا سا نیٹ ورک بھی سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اسے بھی ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹرین کے اندر اور باہر کا نظام ایک ہی جیسا ہے، مسافروں کو ٹرینوں کے اندر بنیادی سہولتیں میسر ہیں، اور نہ ہی ریلوے ٹریک اس قابل کہ ٹرینیں بحفاظت اپنی منزل مقصود تک مسافروں کو
पहुंचा सकें। बर्क रफ्तारी छोड़ें, दुनिया में ट्रेनें 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही हैं, और हमारे यहाँ तो कई कई किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है। इसका तजर्बा मैं बखूबी करता रहा हूँ कि रेंगती भी जाती है कछुए की चाल की तरह। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक और हैरानी बताऊं, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कराची ही की हदूद में, यानी कि आपने सिर्फ लांडी स्टेशन से और ये कराची कैंट तक पहुंचने में पौन घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि ट्रैक ख़राब है और फिर जो ट्रैक के इर्द गिर्द जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन स्लो चलानी पड़ती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए और जो लोग फिर एहतजाज ना हो जाए। और ये सारी सूरत हाल है जिसमें जो ट्रेन की अपना ट्रैक है, उसकी रेलवे लाइन की ज़मीनें अपनी है महकमा रेलवे की, उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ, उसकी वजह से मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। तो 45 मिनट में अगर आप लांडी से कैंट का सब फासला तय करें तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान रेलवे की महारत चाबुक दस्ती का। दस्तावेज़ात से पता चलता है कि 2019 से 24 के दौरान मजमूई तौर पर 622 रेलवे हादसा पाकिस्तान में होते हैं। और क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड इसका है, ये तो बड़ा अजीब भयानक है, 160 हादसा ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हैं जहां कोई अमला ही मौजूद नहीं था, और माहाना तनख्वाह वो मुफ्त के लिए जा रहे हैं उसके एवज़, और अमला जो है रेलवे हादसात में इजाफे का सबब भी बन रहा है। और इन्हें शर्म भी नहीं आती कि कैसे सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं। पर इनको शर्म क्यों आएगी? बहरहाल क्यों, जब उनके जो अफसरान हैं वही इस अमल पैरा हैं तो वो वहाँ तो भी नीचे भी सूरत हाल वैसे ही रहेगी। अमले की सैल और खैर जिम्मेदारी के अंदाज़ इस बात से लगाएं कि जिन जो क्रॉसिंग के ऊपर मौजूद सिग्नल्स हैं वहाँ भी हादसात हो रहे हैं, यानी जिस्मानी तौर पर कुर्सी तोड़ रहे हैं और रूहानी तौर पर बैठे ख़ानदानी लड़ाई झगड़े या रेलवे को नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से 5 साल में 18 हादसात रोनमा हुए हैं। और उसके साथ जो इंसानी ज़िंदगियां हैं वो बेशुमार ऐसी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुकी हैं। यानी कि अगर कहूँ मैं तो 200 के करीब इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया और कोई 400 के करीब उसमें ज़ख्मी हुए हैं। इंसानी ज़िंदगी से खेलने के साथ साथ रेलवे जहाँ से तनख्वाह मराहत ले रहे हैं और इसे नुकसान पहुँचाने के लिए भी नित नए तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। इसकी वाज़ह मिसालें पूरे मुल्क में फैले हुए रेलवे के दफातर जो भूत बंगले में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें देख कर भी वहशत आती है। अच्छी बड़ी तनख्वाह लेने वालों में से बहुत से जो हैं वो प्राइवेट जो सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट ले लें आप, या उनके भी कंडक्टर का हाल हुलिया, ड्राइवर्स का देखें आप, इनसे लाख दर्जे रेलवे वालों से अच्छा होता है। कम तनख्वाह के बावजूद उनका जो हुस्न अखलाक है और लिबास वो भी बेहतर होता है। और उनकी रेलवे में अगर आप देखें तो उनके हाथों में से तस्बीह, सर पे टोपी, और मिस्कीनों की तरह सफ़र कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। कोई मुसाफिर अगर उनसे बात शिकायत भी करे तो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और तनख्वाहें लेने के बावजूद रहनुमाई करने के बजाय और मुलाजमीन को रेलवे अफसरान के ख़िलाफ़ यानी उकसाते हैं कि सारा मामला ही गड़बड़ हो चुका है। और स्टॉप पर पहुँचने के बाद कंपनी की बाकायदा कवायद ज़वाबित होने के बावजूद ट्रेनों की सफाई सुथराई नहीं होती। इसके बरखिलाफ़ ट्रेनों में कॉकरोच दौड़ते फिरते हैं। बोगियों की खिड़कियों और शीशे भी तक टूटे हुए हैं। वॉशरूम में साबुन और टिश्यू तो छोड़े हैं, ये प्लास्टिक के लोटे भी टूटे हुए रखे होते हैं। नल जो एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद होने का नाम नहीं लेता। अमले से शिकायत करें तो वो हुकूमत और अपने अफसरान को गालियाँ देने लगते हैं। अपना जो करने का काम है वो भी नहीं करते। हुकाम बाला को कसूरवार ठहराने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। इसीलिए तो मैंने कहा कि ट्रेन के अंदर बाहर एक जैसा ही निज़ाम है, क्योंकि इन सब का काम यही है कि मुसाफिरों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियत दी जा सके तो बेहतर है, ताकि मुसाफिर रेलवे का रुख करने के बजाय पब्लिक यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उस लग्जरी ट्रांसपोर्ट सर्विस, उनका इससे किराया भी कम होता है, सफ़र भी और जल्दी तय होता है और आरामदेह होता है, उसकी तरफ जाएँ। तो रेलवे मुलाज़िमीन की गफलत और लापरवाही के सबब भी हादसात के ऊपर कोई 1 अरब से ज़्यादा का तो इनको नुकसान इनके हो गया 5 साल के दरमियान।
تو اس کے باوجود بھی ریلوے کے جو افسران ہیں اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، لیکن ہاں اس میں یہ ضرور کرتے ہیں کہ بڑوں کو بچانے کے لیے وہ کوئی 900 سے زیادہ ملازمین کو قصوروار ٹھہرایا اور پھر ان میں سے صرف 13 کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ تو یہ کب تک یعنی کہ اس طرح سے ہوتا رہے گا؟ حیرانی کا عالم ہے۔ بہرحال میں اس میں ملازمین محکمے سے بھی نکال دیے گئے، لیکن اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور میں تو بہرحال یہی کہوں گا کہ جو ریلوے افسران ہیں کہ وہ ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو ان کا اصل کام ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو ٹرینوں کا وقت ہے وہ کبھی بھی ٹائم پر نہیں نکل رہی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے دفاتر کو چھوڑ کے اگر ٹرینوں میں اپنا سفر کرتے ہیں وہیں اپنی میٹنگیں رکھیں، دیگر افسران بھی موجود ہوں گے۔ اس طرح جو عملے کا جو میں سمجھتا ہوں جو عملہ ہے ٹرین کا وہ اس کی کارکردگی میں بہتر آئے گی، اور اس طرح ان کا براہ راست انٹریکشن ہوگا مسافروں کے ساتھ، اور وہ بھی اپنا انپٹ دے سکیں گے، جس سے ریلوے کا نظام بہتر ہوگا، اور ریلوے ترقی کرے گی تو ملک بھی ترقی کرے گا، اور جو ان کے جو مثالیں ہیں وہ بھی قابل تقلید ہوں گی، اور دوسرے آنے والے افسران بھی اسی نظام کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ میرے خیال میں اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہمیں فعالیت کی طرف آنا ہوگا، اور کیونکہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے سے کام چلنے والا اب نہیں رہا۔ بے شک انگریزوں نے اپنی مقاصد میں ریلوے لائن بچھائی تھی، جاتے ہوئے وہ اسے اکھاڑ کے لے جانے کے بجائے ہمارے لیے یہ چھوڑ گئے، اور اس ورثے کو ہمیں بہتر انداز سے آگے بڑھانا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور بھارت پہ نظر ڈالیں تو ہم سب کے سامنے ہے کہ اس نے کس طرح سے اس ورثے کو آگے بڑھایا، اور ہم نے اسی ورثے کو زنگ آلود ٹوٹ پھوٹ اور باقی رہ جانے والے کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہرحال ویڈیو بند کرنے سے پہلے میں کچھ اور حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بے شک ٹرک اور ٹرانسپورٹ مافیا نے ریلوے نظام کو ناکارہ بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا، کیونکہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگائیں گے تو اس کا نتیجہ اور کیا نکلنا ہے۔ یہ تو سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ بس یہی کچھ دیگر محکموں کی طرح ریلوے کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایسے وزراء اور افسران کو لگایا گیا کہ جن کے اپنے ٹرانسپورٹ کے کاروبار تھے، یا پھر اس ادارے کی تباہی کے عوض بھاری بھرکم معاوضہ وہ لیتے رہے۔ پھر بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے ریلوے سے اپنی توجہ ہٹا کر موٹر ویز اور ہائی ویز پر لگا دی۔ بس انہیں سڑکوں کا جال پھیلانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کک بیکس اور دوسری چیزیں اپنی جگہ، بار اس کو کیا اس میں ڈسکس کیا جائے۔ رابطوں میں تیزی کے لیے سڑکوں کا نظام یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے موجود جو کماؤ پوت کو نظر انداز کر دیں جو ریلوے کی صورت میں ہے، اور یتیم بچے کی طرح اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ بس بہرحال ریلوے کو جو مفاد پرستوں نے ایسا بنا دیا ہے، میرے خیال میں جتنی رقم ہائی ویز پر ہم نے لگائی ہے، اگر اس کا نصف بھی ہم ریلوے نظام کی بہتری، اس کے ٹریک کو وسعت دینا، اس کے ٹریک کو بہتر کرنا جس پہ ٹرینیں دوڑ سکیں، تو جتنی ہمیں جو مسافروں کو جو ذلت و رسوائی کے سامنا سفر میں کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑتا، ملک بھی اس سے ترقی کرتا، ریلوے کا محکمہ بھی ترقی کرتا، اس کے جو عملہ ہے اس کی حالت بہتر ہوتی، ٹرینوں کی حالت بہتر ہوتی، اور جس طرح سے بھارت میں ریلوے نظام بڑھا ہے ہمارے یہاں بھی بڑھتا۔ لیکن کوئی بھی کام کسی بھی وقت کیا جائے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، گو کہ ہم نے بہت وقت گزار دیا، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اٹھ جائیں، نیند سے بیدار ہو جائیں، غفلت چھوڑ دیں اور بد نیتی چھوڑ دیں، تو ابھی بھی ریلوے نظام بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے آپ کو اس میں بہتری کی۔